حج کا فائدہ، سنت رسول کی پیروی۔ جب مغرب کا وقت ہوگا تو حاجی مغرب کی نماز نہیں ادا کرے گا۔ جیسے یہاں کہتے ہیں جلدی کرو، مغرب کا وقت کم ہے، حاجی کو حکم ہے، سنت ہے کہ جو ہی مغرب کا وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا، عرفات کا میدان چھوڑنا ہے، خالی کرنا ہے، اور اس سے پیچھے مزدلفہ کے میدان میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز قصراً و جمعاً کر کے ادا کرے گا۔ مغرب لیٹ کیوں کر دی حاجی نے؟ اس لیے کہ آپ کی سنت یہی ہے کہ وہ پیچھے آئے گا اور عشاء کے وقت میں مغرب بھی ادا کرے گا، عشاء بھی ادا کرے گا۔ پہلے اس نے ظہر کے وقت میں عصر ساتھ کر لی، پہلے تقدیم اور مغرب عشاء میں تاخیر، مغرب کو تاخیر کر دیا۔ عرفات کا میدان وسیع و عریض میدان، لیکن اگر میدان عرفات کی حدود سے باہر کھڑا رہ گیا حج، اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، قربانی بھی کی، مینا بھی گیا، لیکن میدان عرفات سے باہر کھڑا رہا، حج نہیں ہوا۔ الحج العرفہ، حج نام ہے عرفات کے میدان میں پہنچنے کا، حاضری دینے کا۔ مسجد نمرہ جہاں پہ خطبہ حج ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ میدان عرفات سے باہر ہے اور ایک حصہ میدان عرفات کے اندر ہے۔ چنانچہ جب خطبہ حج ہو جاتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ اس حصے میں آپ نے وقوف نہیں کرنا جو عرفات کے میدان سے باہر ہے، ادھر آ جائیں۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ کے میدان تک جاتے تھے، وہیں واپس آ جاتے تھے مینا میں، عرفات کے میدان میں جاتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا الحج والعرفہ، حج عرفہ کے میدان میں پہنچنے کا نام ہے۔ تو حج کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ، تربیت بہت دی گئی ہے۔ یہ حج کے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ حاجی کا سر ڈھانپا ہوا نہیں، ننگے سر ہے۔ یہاں پہ شدت ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، لیکن بہترین نماز جو عرفات کے میدان میں ہے وہ ننگے سر ہے۔ اور احمد رضا خان نے کہا کہ اگر عاجزی کی نیت سے ننگے سر نماز ادا کی جائے تو افضل ہے، عام دنوں میں بھی۔ تو حج بیت اللہ رکن اسلام، اور اس کے اندر غلامی اور عاجزی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ حج کی ساری کہانی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کی بیوی ہاجرہ کے گرد گھومتی ہے۔
اور ان شخصیات کے اندر غلامی، اطاعت بہت زیادہ، اللہ کی ذات پہ توکل، بھروسہ، عاجزی، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو حج کے اندر یہی تربیت ہے، عاجزی، انکساری، اللہ کی غلامی۔ حاجی کا ترانہ ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے گھر میں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری عبادت کے لیے، تیری اطاعت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں حاضر ہوں۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے، ایسے چکر لگا رہا ہے کہ اگر کسی نے میلی نظر سے تیرے گھر کی طرف دیکھا تو اس کے بازو کاٹ دوں گا۔ اللہ سے محبت کی تجدید کر رہا ہے، دیوانوں کی طرح چکر لگا رہا ہے، جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، اسے اللہ کا ہاتھ بھی قرار دیا گیا کہ تجدید محبت کر رہا ہے، تجدید عہد کر رہا ہے۔ کبھی صفا مروہ کے گرد چکر لگا رہا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہے، کبھی مینا میں جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی جمرات کو کنکریاں مار رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، حجامت بنوا رہا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو فیشنی حجام کے رکھنے کا بہت شوق ہے، بلکہ دینی مدارس کے طلبہ کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، جو ان کو سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ بال رکھنے کی ہے، استاد رکھنے نہیں دیتے۔ تو حج کے اندر حجامت بھی کرائی جاتی ہے، عاجزی، غلامی، انکساری پیدا ہو۔ تو حج بیت اللہ کثیر المقاصد عبادت، اسلامی تہذیب، تمدن کا احیاء ہوتا ہے، سادگی، اخوت، بھائی چارہ۔ افریقہ کے کالے بھی، یورپ کے گورے بھی، پاک و ہند کے گندمی رنگ کے بھی، ہر رنگ کا بندہ، ہر زبان بولنے والا، امت واحدہ کا تصور، ملت واحدہ کا تصور، ملت بیضاء۔ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں، جتنا مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، یہودی عیسائی اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار کیا۔ وقوف عرفات، میدانوں میں نکلنا، حج میدانوں میں ہوتا ہے، 3 میدانوں میں، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ پھر حج کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، مسلمانوں کی تجارت، معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ حاجیوں نے قربانی دینی ہے،
تو قربانی سے جتنی معیشت مضبوط ہوتی ہے اتنی کسی اور کاروبار سے نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا کاروبار ہے جو 10 ذو الحجہ کو ہوگا۔ اتنا بڑا وسیع پیمانے پہ کاروبار کوئی نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 4 کھرب کی قربانی ہوتی ہے اور یہ 4 کھرب روپیہ غرباء یتامہ مساکین میں جا رہا ہے۔ اکنامکس کی اصطلاح میں سرکولیشن آف ویلتھ، جتنی دولت کی گردش ہوگی اتنی ہی معیشت مضبوط ہوگی۔ تو قربانی میں تو مال کی گردش ہی بہت زیادہ ہے۔ مال ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے، کوئی قربانی کے جانور خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی پٹھے لگائے بیٹھا ہے، کوئی گاڑیوں پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی کھالے اتار رہا ہے، کوئی دباغت دے رہا ہے، کوئی چمڑے کی مصنوعات تیاری کر رہا ہے۔ 4 کھرب روپیے کا کاروبار ہوگا 10 ذو الحجہ کو صرف پاکستان میں۔ تو حج کے اوپر کتنے جانور ذبح ہوئے؟ مسلمانوں کی معیشت تجارت بھی مضبوط ہوگی حج بیت اللہ سے، قربانی سے، اور اللہ کی رضا خوشنودی وہ بھی ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کسی کی جوتی نہیں پہن لیتا، کسی کی جیب نہیں کاٹتا، کسی کو دھکے نہیں دیتا، کسی کو تمانچہ نہیں مارتا، تو جب وہ حج سے واپس آئے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک۔ حج نے گناہوں کو چوس کے ختم کر دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو حج مبرور کرتا ہے اس کی جزا جنت کے سوا کوئی نہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور مقبول حج، جس کے دوران کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ اتنا عظیم الشان فائدہ حج بیت اللہ کا، اللہ کی رضا خوشنودی، گناہوں کی معافی، اخوت، بھائی چارہ، اسلامی تہذیب تمدن کا ارتقاء، معیشت کی مضبوطی، اجتماعیت، شان و شوکت کا اظہار، غیر مسلموں پہ دبدبہ، روب، کثیر المقاصد، کثیر الفوائد عبادت حج بیت اللہ۔ تو عشرہ ذو الحجہ میں 500 ارکان اسلام جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ارکان اسلام کیا ہے؟ عبادت، غلامی، کلمہ، حلف وفاداری، تجدید عہد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجدید عہد، حلف وفاداری کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کروں گا۔ میرے رہنما، میرے قائد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز بن جلانا، روزہ،
زکوٰۃ، صدقہ اور حج، یہ پانچوں ارکان اسلام عشرہ ذو الحجہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ سال کے تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ سال کے تمام دنوں سے افضل دن عشرہ ذو الحجہ ہے، اور سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری عشرہ کی، لیلۃ القدر کی راتیں۔ رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور عشرہ ذو الحجہ کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ تو اس عشرہ میں جو لوگ حج بیت اللہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ موافقت کرنی ہے، مشابہت کرنی ہے، ممانست کرنی ہے، تاکہ عالمی یکجہتی کا اظہار ہو، امت واحدہ کا تصور زندہ ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سے کاموں میں حاجیوں کے ساتھ موافقت کرنی ہے، مشابہت کرنی ہے، ممانست کرنی ہے۔ مثلا حاجی 10 دنوں میں حجامت نہیں کراتے، ناخن نہیں کاٹتے جب تک قربانی نہ ہو جائے، لہذا تم نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ اس عشرے کے اندر ناخن نہیں کاٹنے، حجامت نہیں کرانا۔ عید کی نماز میں لوگ تردد کر کے جاتے ہیں، باقاعدہ حجامت نہ ہو، نہیں، عید کی نماز ادا کرنی ہے، قربانی ہو جانے کے بعد حجامت کرانی ہے، ناخن کاٹنے ہیں، تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ حاجی قربانی دیں گے، ساری دنیا کے لوگوں کو بھی ترغیب ہے کہ وہ بھی قربانی دیں تاکہ حاجیوں کے ساتھ موافقت ہو۔ حاجی کہیں گے لبیک اللہم لبیک، باقی ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہ لبیک کہیں گے کہ اللہ اکبر کہیں گے، کیونکہ وہ تو وہاں حاضر ہے۔ حاجی عرفات کے میدان میں حاضری دیں گے، باقی دنیا کے لوگ روزہ رکھیں گے، عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ حاجی جمرات کو کنکریاں ماریں گے، باقی دنیا کے لوگ عید کی نماز ادا کریں گے اس کی جگہ پہ۔ حاجی عید کی نماز نہیں ادا کریں گے، وہ کنکریاں ماریں گے، باقی دنیا کے لوگ عید کی نماز روزانہ ادا کریں گے، کیونکہ کنکریاں مارنا یہ اللہ کی تعظیم ہے، تکریم ہے، کبریائی کا اظہار ہے۔ اور نماز عید میں بھی تکبیریں ہیں، 12 تکبیرات زائد کے ساتھ عید کی نماز ادا کی جائے گی، آتے جاتے ہوئے تکبیرات کہنی ہیں۔ تو بہت سے کاموں کے اندر حاجیوں کے ساتھ موافقت، مشابہت کرنی ہے۔ پھر جب حاجی حج کر کے آئیں گے وہ بھی آپ کو مکے کی کھجور اور آب زمزم میں شریک کریں گے۔ لو تم نے یہاں پاکستان میں رہ کے ہمارے ساتھ موافقت کی، مشابہت کی، لو ہم بھی تمہارے لیے آب زمزم بھی لے کے آئے ہیں، میٹھی کھجور بھی لے کے آئے ہیں۔ ملت واحدہ کا تصور حج بیت اللہ کے اندر کتنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 1-2 سال کمی رہی وبا کی وجہ سے، لیکن اس دفعہ پھر بھرپور حج بیت اللہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو تو بڑے پروپیگنڈوں کے موقع ملے،
لو جی حج ختم ہو گیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، فلاں ہیں، جو کسی کے دل میں آیا کھل کے اس نے لہب اگلا۔ کسی کو ان کی توحید نہیں اچھی لگتی، کسی کو ان کی بادشاہت اچھی نہیں لگتی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ دنیا کا مشرک، یہودی، صلیبی، ہندو یہ عقیدہ توحید پسند کرتا ہے، اس لیے وہ سعودی عرب کے خلاف ہے۔ رافضی شیعہ عقیدہ توحید پسند کرتا ہے، کبھی نہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف ہے۔ بریلوی پسند کرتا ہے عقیدہ توحید مقابر پرستی کی جڑ کاٹ دی جائے، اس لیے وہ ان کے خلاف کرتا ہے۔ تو بیت اللہ کی رونقیں بحال ہوئی، حج بیت اللہ کی وجہ سے لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہوئے کہ وہ وقتی طور پہ بند ہوا تھا، اور صرف یہی نہیں ہوا، تاریخ کے دوران تاریخ میں کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ تو قربانی عظیم الشان عمل جو انشاءاللہ اتوار کو عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، اس عید کا نام ہی ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید۔ ضحیہ قربانی کو کہا جاتا ہے، قربانی کے بہت سے نام ہیں، خود قربانی عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ نسک، ان صلاتی و نسک، بدن، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، نحر، فصل لربک وانحر، اور حدیث میں ضحیہ، اضحیٰ۔ تو وہ لوگ جو قربانی کی مشروعیت کے قائل نہیں، پھر وہ اس عید کا نام کیا رکھیں گے؟ جو کہتے ہیں قربانی کی ضرورت نہیں، یہ بے مقصد کام ہے، بے فائدہ کام ہے، جانوروں پہ ظلم ہے، تو پھر وہ اس عید کا نام کیا تجویز کریں گے؟ اس عید کا تو نام ہی عید الاضحیٰ ہے، عید قربان ہے۔ یہ لبرل سیکولر لوگ، منکرین حدیث، تجدد پسند، ان کو سارے ارکان اسلام چبھتے ہیں، ان سے یہ اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ تجدد پسند، مادہ پرست، ظاہر پرست، درہم اور دینار کے بندے، ان کو سارے ارکان اسلام ناگوار گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 سال مدینہ شریف رہے اور آپ ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، بلکہ آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ 63 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کی، نحر کی۔ تو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ قربانی میں تمہارے لیے فائدے ہیں، لکم فیہا خیر، تمہارے اپنے فائدے ہیں قربانی کرنے میں، تمہاری معیشت مضبوط ہوگی، تمہیں کھانے پینے کے لیے گوشت، ٹکے، کباب ملیں گے، تم ڈیری فارم بناؤ گے، جانوروں کو پالو گے، دودھ مکھن ملے گا۔ جانوروں کو پالنے میں، ڈیری فارم بنانے میں، قربانی کے جانور رکھنے میں، اس میں تمہارے فائدے ہیں، تمہاری معیشت مضبوط ہوگی، تجارت مضبوط ہوگی، غرباء مساکین کی خیرخواہی ہوگی۔ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے،
گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین میں بہ جاتا ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا اخلاص، تقوی، جذبہ محبت یہ درکار ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا اللہ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پسند ہے۔ کہ کس نیت سے، کس عقیدت سے تم نے قربانی خریدی، قربانی میں حصہ ڈالا، کتنے کام تم نے قربان کر کے کہا اس دفعہ قربانی میں حصہ ڈالنا ہے، اس دفعہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں فیس نہیں دینی، فلاں کام نہیں کرنا، اس دفعہ قربانی میں حصہ ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جذبہ، یہ اخلاص اپنے بندوں کا بہت ہی پسند ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 ذو الحجہ والے دن قربانی سے بڑا عمل خیر کوئی نہیں ہے۔ احراق کے دم، فرمایا جانور کا خون بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ تمہاری قربانی کو پہلے قبول فرمائے گا۔ تو پہلے عید کی نماز، پھر قربانی۔ جس نے نماز میں عید سے پہلے قربانی کر دی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ سنت کی تربیت، چند منٹوں کا ہی فرق پڑا، لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دی وہ عام گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے اللہ کے لیے نماز ادا کرو پھر قربانی کرو۔ بعض گاؤں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عید کی نماز نہیں ہوتی لہذا ہم صبح صبح ہی قربانی کر لیتے ہیں۔ اگر تمہارے گاؤں میں نہیں ہوتی عید کی نماز تو ساتھ والے گاؤں میں جاؤ، پہلے عید کی نماز ادا کرو پھر قربانی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید الاضحیٰ کو ادا کیا جائے، تکبیرات بکثرت پڑھی جائیں، 9 ذو الحجہ سے لے کے 13 ذو الحجہ تک، خاص طور پہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہی جائیں۔ یہ اللہ کی کبریائی کا ترانہ ہے۔ یہ جب ہونٹ ہلتے ہیں، زبان ہلتی ہے تو اس کے اثرات انسان کے دل دماغ پہ ہوتے ہیں۔ آدمی کہ جی میرے دل میں تصور ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، مجھے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں۔ ہونٹ ہلائے، زبان ہلائے، آواز نکالے، یہ ظاہر کے اثرات اس کے باطن کے اوپر پڑیں گے۔ شریعت مطہرہ میں ظاہر کو بھی صحیح رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، طہارت، پاکیزگی، تاکہ آدمی کا باطن بھی صحیح ہو جائے، اور باطن صحیح ہو جائے تو ظاہر بھی صحیح ہو جاتا ہے، ظاہر صحیح ہو جائے تو باطن بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جب نیت صحیح ہو جائے تو ظاہر بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور جب ظاہر صحیح ہوتا ہے تو اس کے اثرات نیت پہ بھی پڑتے ہیں۔ دانت صاف کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، حسب توفیق اچھا لباس پہننا، مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارکباد دینا، تقبل اللہ منی و منک کہنا کہ اللہ مجھ سے اور تجھ سے یہ قربانیاں قبول کرے، حج قبول کرے۔ عید الفطر میں اللہ ہم سے روزے تراویح قبول کرے، تقبل اللہ منی و منک، اور عید الاضحیٰ پہ قربانیاں اور حج، صدقات و خیرات، یہ نیکیاں اللہ قبول کرے۔ اس طرح مبارکباد کے الفاظ کہنا زبان سے،
عید کی نماز کا وقت وہی ہوتا ہے جو اشراق کا وقت ہے. جب سورج نکل آئے تو اس کے 15-20 منٹ بعد یہ عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے. لیکن ہم نے پھر بھی اپنے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے 6:15 بجے کا ٹائم رکھا ہے. لوگ غسل کرنے میں اٹھنے میں دیر لگاتے ہیں. میں نے تو بہت جگہ پہ دیکھا ہے 5:30 انہوں نے ٹائم رکھا ہے عید کی نماز پر 5:30. تو ہم نے 6:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کریں گے. تو اس کا مطلب ہے 6:45 بجے آپ کسائیوں کو ٹائم دے دیں، قربانی کا ٹائم دے دیں. 6:15 بجے انشاءاللہ نماز عید ادا کریں گے اور 6:45 بجے قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی عمل کی